السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ثاقب محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انمول سافٹ۔ پھر ہمارے پاس جو مین سورسز آف ڈیٹا آتا ہے، مین سورسز آف ڈیٹا جو مین ہے وہ ہے ایک پرائمری ڈیٹا اور دوسرا ہے سیکنڈری ڈیٹا۔ پرائمری ڈیٹا ٹو بی کلیکٹڈ بائی سیلف اور سیکنڈری ڈیٹا یوز دا ڈیٹا وچ از آلریڈی کلیکٹڈ بائی ادرس۔ سمپل سی بات ہے کہ وہ ڈیٹا جو آپ نے یا آپ کی آرگنائزیشنز نے اپنے مقاصد کے لیے اپنے ریکارڈ کے لیے کلیکٹ کیا ہو ایز اے ڈیٹا بیس، تو وہ پرائمری ڈیٹا ہوگا۔ یا آپ نے کوئی سروے کیا، آپ نے کوئی کویسچنیئر بنایا، کسی فیلڈز میں گئے اور ڈیٹا کو کلیکٹ کیا اپنے مقصد کے لیے، اپنی ڈیسیژن میکنگ کے لیے، تو اسے آپ پرائمری ڈیٹا کا نام دیں گے۔ پھر ہم جب سیکنڈری ڈیٹا کی بات کرتے ہیں، سیکنڈری ڈیٹا وہ ہوتا ہے جو آپ نے تو کلیکٹ نہیں کیا ہوتا، لیکن آپ اپنے پرائمری ڈیٹا کو میچ کرنے کے لیے سورسز آف ادر ڈیٹا کو ہم یوز کرتے ہیں۔ وہ ڈیٹا کسی آرگنائزیشن نے کلیکٹ کیا ہوگا، کسی ڈپارٹمنٹ نے کلیکٹ کیا ہوگا، کسی گورنمنٹ کی اسٹیٹ نے، کوئی بھی ایسا ادارہ، کوئی بھی ایسی آرگنائزیشنز، کوئی بھی ایسی کمپنی کا ڈیٹا جو اپنے پرپس کے لیے انہوں نے کلیکٹ کیا ہوگا، لیکن آپ وہ ڈیٹا بھی ڈیسیژن میکنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے پرائمری ڈیٹا کس حد تک اپنے انالیسس میں یوز کرنا ہے اور سیکنڈری ڈیٹا کس حد تک کس انالیسس کے بیس پہ آپ نے یوز کرنا ہے۔ تو یہاں پہ میں کچھ آپ کو سورسز آف جو سیکنڈری ڈیٹا ہے اسی کچھ ویب سائٹس ہیں، ویسے تو آپ کو گوگل پہ بہت کچھ مل جائیں گی، لیکن جو میرے پاس سامنے نظر آتی ہیں تو ایک ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس۔ آپ اس کی ویب سائٹ لگائیں، وہاں سے ڈیٹا آپ مختلف کیٹیگریز کی مختلف آئٹمس کا ڈیٹا آپ دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں سے چند نامینل فیس ہے ان کی 100-200 روپے، وہاں سے آپ ان کا پیڈ ڈیٹا لے کے آپ اپنے ڈیسیژنز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا ایک ویب سائٹ ہے kaggle.com، انٹرنیشنل ویب سائٹ ہے، وہاں پہ مختلف کمپنیز کا US اور ادر آرگنائزیشنز ہیں جو وہاں پہ اپنا ڈیٹا شو کر دیتے ہیں اپنے ریسرچ پرپس کے لیے۔ پھر وہ ڈیٹا وہیں پہ پڑا ہوتا ہے، تو وہ ڈیٹا آپ کو فری آف کاسٹ آپ کو وہ ڈیٹا وہاں سے مل جائے گا، اور آپ اپنے ایز اے سیکنڈری ریسرچ پرپس کے لیے آپ وہ ڈیٹا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں ایک تیسری اگزامپل دوں گا ورلڈ بینک کی۔ آپ ورلڈ بینک کی ویب سائٹ لگائیں تو وہاں پہ آپ کو ورلڈ بینک کے مختلف ڈیٹا جو ہوگا وہ آپ کو ملے گا، وہ آپ اپنے پرپس کے لیے اس میں آپ سے پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی آپ پاورٹی ریلیشنز کے حوالے سے، یا پاکستان کی اکنامک کے حوالے سے، میکرو اکنامک کے حوالے سے، فائنینشیل میٹرز کے حوالے سے، اس طرح پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے، اس میں آپ اپنے مقصد کے لیے جو بھی ڈیٹا فائل وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں، وہ فائل آپ کو ایکسل میں ملے گی، کسی اور ٹولز میں بھی آپ کو مل سکتی ہے، ٹیکسٹ فارم میں مل سکتی ہے، جس فارم میں آپ کرنا چاہیں آپ کو مل جائے گی۔ آپ اسے اپنے پرپس کے لیے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو بھی ڈیسیژن لینی ہے ڈیٹا کے حوالے سے۔ ہمارے پاس ایسے ڈیٹا کو ایکسپلین کرنے کے لیے دوستو چیزیں تو بہت ہیں، لیکن ہم صرف اس کا یوزز آف ڈیٹا کے بارے میں آئیں گے کہ ہم کس مقصد کے لیے ہم ڈیٹا کو یوز کر سکتے ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ڈیسیژن میکنگ کہاں ہوتی ہے۔ فرسٹ آف آل ہم بات کریں گے مارکیٹنگ کے حوالے سے کہ کیوں ڈیٹا ایک فیکشن فگر میں استعمال ہوا اور مارکیٹ میں اسے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے جب آپ گوگل میں کوئی چیز سرچ کرتے ہیں تو گوگل اس آپ کے سرچ کی کی ورڈز کو آپ گوگل اپنے ڈیٹا بیسز میں سٹور کرتا جاتا ہے، نہ کہ وہ صرف آپ کی کی ورڈز کو سٹور کرتا ہے بلکہ آپ کی GIS پوائنٹ کو لے کے، لوکیشنز کو لے کے، آپ کی ڈیوائس کو بھی وہ اپنے پاس اپنے ڈیٹا سٹور کرتا ہے۔ جب وہ ڈیٹا گوگل کے پاس چلا جاتا ہے تو پھر مختلف کمپنیز آرگنائزیشن گوگل سے وہ ڈیٹا وہ کیز کے حوالے سے پریڈکٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس سال یا اس منتھ یا کرنٹ میں سے کس مطلب ہے ایک کمپنی ہے موبائل لانچ کر رہی ہے تو یا موبائلز کی ایک ویب سائٹ بنانے جا رہی ہے، تو وہ پہلے دیکھے گی کہ ہم نے
ایک ویب سائٹ موبائل کی بنانی ہے تو ہم نے کون سے اس میں سے کی ورڈز لگانے ہیں، کون سے موبائل بیچنے ہیں، کیا ان کی پرائسز لگانی ہے، یا کون سا بزنس کرنا ہے، یا موبائل کمیونیکیشنز ہے، یا اس کے اسمبلیز ہیں، یا اس کے لیے اور ہم نے جو الیکٹرانک چیزیں لگانی ہیں، تو کون سی پبلک میں کرنٹلی ڈیمانڈز ہیں جو ہم اسی ٹائپ کا بزنس کریں۔ ایک چیز فار ایگزامپل یہاں پہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے اور آپ نے وہاں پہ بزنس شروع کر دیا اور لوگوں کو وہ چیز پسند نہیں ہے، تو آپ تو انویسٹمنٹ بہت کر لیں گے لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، رفتہ رفتہ وہ بزنس آپ کا فلاپ ہوتا جائے گا۔ لیکن جب آپ تھرو ایک بیسٹ ریسرچ گوگل کی ڈیٹے سے آپ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کرنٹلی مارکیٹس جو انالیسس آپ کریں گے کسی بھی پروڈکٹ کے والے سے، جسٹ لائک ایک پیزا ہے، ایک پیزے کا آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ جس علاقے میں کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے علاقے کے لوگوں کو پہنچ دیکھیں گے کہ وہاں پہ لوگوں کو پیزا پسند ہے، وہاں پہ لوگوں کو برگر پسند ہے، وہاں پہ لوگوں کو ہوٹلنگ میں اور کیا کیا چیزیں پسند ہے، تو اسی کے حساب سے وہاں پہ لوگ سرچ کیا کرتے ہیں اور سرچ میں ان کی پرائس کی جو لمیٹیشنز ہیں وہ کیا ہیں۔ لوگ انڈور استعمال کرتے ہیں یا لوگ فیشل ڈلیوری سسٹمز یوز کرتے ہیں، کیا لوگ مطلب ہے وہاں پہ ان کی لائکس کیا ہیں، ڈس لائکس کیا ہیں۔ تو یہ ڈیٹا جب ہم کسی سرچ انجن سے ہم کلیکٹ کرتے ہیں، پھر اسے انالائز کرتے ہیں اپنے پرپس کے لیے، اپنے ویب سائٹس کے لیے، اپنے بزنس کے لیے، تو ہم سے بہت بیسٹ اور پازیٹیو ریزلٹس حاصل کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا بزنس فرام ڈے ون سے اینڈ تک گرو کر سکے۔ نیکسٹ آتا ہے ای کامرس۔ ای کامرس بھی ہم اسی کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے کہ اسی کے علاوہ ایس ای او یعنی سرچ انجن آپٹیمائزیشن، یہ تو شاید آپ کو اس بارے میں تھوڑا سا پتہ بھی ہو کہ کسی ویب سائٹس کی، کسی ویڈیوز کی جب ہم ایس ای او کرتے ہیں، ہم اس کی آپٹیمائزیشنس کرتے ہیں یا اپنے ویب سائٹس کی آپٹیمائزیشنس کرتے ہیں تو وہ اسی ریسرچ ڈیٹا کے بیس پہ کرتے ہیں کہ ایک ہم نے پروڈکٹ کا بزنس کی ویب سائٹ فار ایگزامپل موبائل فونز کی ہم نے ویب سائٹ ڈیولپ کرنی ہے، پرچیزنگ کرنی ہے، تو اس میں کون سے ہم ایسے کی ورڈز ڈالیں جو کرنٹلی لوگ پسند کرتے ہیں اور لکھتے ہیں یا گوگل میں سرچ کرتے ہیں۔ تو ایس ای او پرپس کے لیے ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں یا ڈیٹا آرگنیشنس کلیکٹ کرتے ہیں۔ اس طرح یوٹیوب ایک بہت بڑا ویڈیو پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ اپنے بزنس کے حوالے سے یوٹیوب کے تھرو آپ ایڈورٹائز بھی کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کر سکتے ہیں، ڈپینڈنگ آن یور نیچر، ڈپینڈنگ آن یور بزنس آپ یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور وہ پھر اس کو آپ جب کوئی ٹائٹل دیتے ہیں، کوئی ہیش ٹیگس دیتے ہیں تو وہ بھی آپ وہ دیتے ہیں جو لوگ کرنٹلی سرچ کر رہے ہوتے ہیں، مینس کہ وہی ورڈ آ گیا کہ جو لوگ چاہتے ہیں تو آپ نے اسی کے مطابق چیزیں بنانی ہے۔ اسی کو لنکس ہم کرتے ہیں میٹا یعنی فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے، یہ جتنی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اور اس میں جو بھی آپ پروموٹ کرتے ہیں آپ پبلک کو دیکھ کے آپ پروموٹ کرتے ہیں، مطلب اپنے مرضی سے آپ کو انوینشنس تو کر لیں گے لیکن اگر پبلک میں وہ چیز عام نہیں ہوئی تو اس کو کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے۔ اسی کے علاوہ ہم اسی ڈیٹا کو ریسرچ انالیسس مینس کی کسی ریسرچ پرپس کے لیے بھی ڈیٹا کو کر سکتے ہیں، فردر انالائز بھی کر سکتے ہیں، ڈیسیجن میکنگ بھی کر سکتے ہیں، کسٹمر جو فیڈ بیکس ہوتے ہیں وہ ان سے لے سکتے ہیں کہ آپ نے ہمارا پروڈکٹ یوز کیا، کتنے حد تک آپ اس پہ مطمئن ہیں، اور وہی کمنٹس جب آپ نیٹس پہ ان کو اپنے فیڈ بیک کے فارم میں دیتے ہو تو وہ سٹارز وہ آپ لوگوں کو بھی دکھا سکتے ہو کہ ہاں جی اتنی ہمارے اتنی تھاؤزینڈ کے حوالے سے، لاکھوں کے حوالے سے، ملین کے حوالے سے ہمارے کسٹمرس ہیں، ان کی اتنے پرسنٹ پازیٹیو فیڈ بیکس ہیں، یہ نیگیٹو ہیں، یہ نارمل ہیں، تو مطلب ہے آپ اس کمپنی پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ واقعی جو کسٹمر نے فیڈ بیک دیے یہ بالکل واقعی اس پروڈکٹ کے حوالے سے، اس کنڈیشن کے حوالے سے اچھے ہیں، اور آپ وہاں سے کوئی اس کے ساتھ ڈیسیجن بھی کر سکتے ہیں، ساتھ کوئی بزنس کی ریسرچ کر سکتے ہیں، اور کون سی وہ کرائسس تھے جو ادرس کمپنیز نے کی اور ہم نے نہیں کرنے، تو وہی ریسرچ جو آپ نے پریویس 5 ایئرس کا ڈیٹا ہوگا، 10 ایئرس کا ڈیٹا ہوگا، تو وہ اٹھا کے آپ نے اسی کے مطابق آپ لوگوں نے آگے جانا ہوگا کہ وہ چیزیں وہ ڈیسیزنس جو کمپنیز فلاپ ہوئی تھی آپ نے وہ نہیں کرنی، بلکہ اس سے بہتر جو آنے والے جو ٹاپ آف دا لسٹ کمپنیز ہیں وہ آگے چلی گئی ہیں،
تو آپ نے بھی اسی ڈیسیجن کو آگے لے کے جانا ہوگا۔ اسی طرح ڈیٹا انالیٹکس کی فیلڈ ہے وہ گورنمنٹ اینڈ اسٹیٹ لیول ریسرچ فار جنرل پبلک، مینس کہ گورنمنٹ سے یا کسی کنٹری کی اسٹیٹ ہے وہ بھی اسی کوئی بھی ڈیٹا ہو تو اپنے جنرل پبلک کی مفادات کے لیے استعمال کرتی ہے کہ پبلک کو آنے والے وقت میں کیا چاہیے، اسے کتنی ڈیولپمنٹ چاہیے، چاہے سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، چاہے اسٹیٹ ڈیولپمنٹ ہے، چاہے کوئی بھی ایسی چیز ہے جو گورنمنٹ اپنے پبلک کے لیے چاہتی ہے تو اس کے لیے فردر وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ شروع کرتی ہے، وہ اسی ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں اور اس ڈیٹا کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کانسنٹ آف کسٹمرز اینڈ پبلک اوپینینس مینس کہ آپ نے کوئی سروے کرنی ہے تو سروے میں آپ نے پبلک سے کانسنٹ لینا ہے کہ آپ کو یہ نیا پروڈکٹ آیا مارکیٹ میں، آپ نے کتنے پرسنٹ آپ کو اچھا لگ رہا ہے، اس میں کیا انوویشنس آئیں، تو پبلک اوپینین بھی آپ ایز اے فیڈ بیک، ہم پہلے بھی بات کی، ایز اے فیڈ بیک سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ آپ جو پروڈکٹ لانچ کرنے چاہ رہے ہیں یا لانچ کیا اس کا جو بیٹا ورژن تھا، انیشیل ورژن تھا، تو کتنی حد تک لوگوں کو پسند آیا نہیں پسند آیا۔ اس کے علاوہ آپ اسی ڈیٹا کو آپ سوشل، پولیٹیکل اور کلچرل ریکگنیشنس انٹرنیشنلی بھی کر سکتے ہیں۔ سوشل کے حوالے سے آپ کوئی ڈیٹا ہے یا پولیٹیکل کے حوالے سے یا کسی کلچرس کی جو ریکگنیشنز ہیں انٹرنیشنلی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مسلم کلچر ہے یا کرسچنس کلچر ہے یا ہندو کلچر ہے یا یورپین کلچر ہے یا کسی بھی کنٹری کا کلچر ہے، تو وہ کتنے حد تک دوسرے کے ساتھ فیملیئر ہے، لوگ کون سی چیز پسند کرتے ہیں کسی کلچر میں، کون سی نہیں کر سکتے، اور وہاں پہ اگر آپ نے کوئی پروڈکٹ لانچ کرنا ہے تو آپ نے کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو دیکھنے پڑتے ہیں آپ کو اس کرنٹ سچویشنز کے حساب سے، پھر اسی کے حساب سے آپ نے پروڈکٹ بھی لانچ کرنے ہوتے ہیں۔ اسی کے حساب سے آپ نے پاس یا ٹرینڈ انالیسس کرتی ہیں اور فیوچر کے حساب سے آپ نے فورکاسٹنگ کرنی پڑتی ہے کہ آپ نے فیوچر میں آپ نے کون سی چیز لانچ کرنی ہے جو آپ کو اس ڈیٹا کے بعد ملتی ہے۔ تو دوستو یہ ساری چیزیں ڈیٹا انالیٹکس کے برانچ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، جس پہ ہم نے اتنا بریف کیا اور جتنا ہم سمجھتے تھے کہ اتنا ڈیٹا کے بارے میں اتنا نو ہاؤ ہمیں ہونا چاہیے، جب ہم آگے جا کے کوئی ٹولز کو استعمال کریں گے تو ہمارے پاس اتنا نالج ہونا چاہیے کہ ہم ڈیٹا انالیٹکس کیوں کرتے ہیں، اس کی کیوں ضرورت پیش پڑی، اور کون سی ایسے فیکٹرز ہیں، کون سی ایسے بلڈنگ بلاکس ہیں ڈیٹا کی جس کے بغیر ڈیٹا انالائز آپ نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس پہ ہم فردر جو ڈیٹا انالیٹکس کی ٹولز ہیں اس پہ آگے جا کے ہم فردر بات کریں گے کہ ڈیٹا انالیٹکس کی جو ٹولز ہیں تو وہ کون کون سے ہیں۔ فرسٹ آف آل آپ دیکھ لیں گوگل شیٹس ہیں، گوگل ڈاکس ہے، تو گوگل شیٹ بھی آج کل اس چیز کو انالیٹکس آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح ایکسل ہے مائکروسافٹ کا، اس کے تھرو بھی آپ انالیٹکس کر سکتے ہیں۔ پاور بی آئی ہے، آر پروگرامنگ لینگویج ہے، ٹیبلو ہے، بلو اسکائی ہے، پائتھن پروگرامنگ ہے۔ تو یہ مختلف ٹولز ہیں جو ہم بھی استعمال کریں گے، اور میری کوشش ہوگی کہ ہر ٹولز کو فردر ہم اس پہ ویڈیوز بنائیں گے انشاءاللہ، اور اس میں میں کوشش کروں گا کہ آپ ہم کس طرح اسی ڈیٹا کو جو ہم ایک ہی کسی عام ٹول میں استعمال کر سکتے ہیں اور جو پروفیشنل ٹولز ہیں خاص کر کمپنیز نے اس ڈیٹا انالیٹکس فیلڈس کے لیے بنائے، تو ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں، اور کس طرح ہم اس پہ گراف بنا سکتے ہیں، ڈیش بورڈس بنا سکتے ہیں، اور اسی ہم اتنا اس میں پروفیشنلی ہم کریٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ڈیٹا کو، اپنے ڈیسیجن میکنگ کو، اپنے انالیٹکس جو پروگرامنگ سافٹ ویئر ہم بنائیں گے، اپلیکیشنز بنائیں گے، تو ہم اس پہ مطلب ہم آن لائن اس پہ ہم مارکیٹنگ بھی کر سکتے ہیں، اپنے پروڈکٹ جو انالیسس کے بنائیں گے، جو اپلیکیشنز بنا سکتے ہیں، ہم پروفیشنلی اسے بیچ بھی سکتے ہیں، اس پہ فری لانسز بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب تک اتنا انشاءاللہ کافی ہے ڈیٹا انالیٹکس کے بارے میں، انشاءاللہ آگے ہم بات کریں گے نیکسٹ گوگل ہم اس کی جو ٹولز ہیں انالیٹکس کے بارے میں بات کریں گے۔